رضا اللہ فی رضا الوالدین و سخط اللہ فی سخط الوالدین۔ فرمایا اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ جس نے ماں باپ کو راضی رکھا اس نے اپنے اللہ کو راضی کیا، اور جس نے ماں باپ کو ناراض کیا اس نے اپنے اللہ کو ناراض کیا۔ دوستو، آپ نشان لگا لیں اس بیٹے پہ جو فرما بردار ہے، اور اس بیٹے پہ بھی نشان لگانا نہ بھولیے گا جو نافرمان ہے۔ آپ کو دنیا میں رزلٹ ملے گا۔ فرما بردار بیٹا جیے گا شان سے، مرے گا ایمان سے، اور جو نالائق ہوگا، نافرمان ہوگا، خدمت سے جی چرانے والا ہوگا، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، اور جب داور محشر جو قیامت کا منصف ہے اس کے سامنے جائے گا تو سر پر عزت کی دستار نہیں ہوگی، ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا ہوگا۔ جوانوں، عزت سے جینا چاہتے ہو تو ان بوڑھوں کی عزت کرو، اور اگر یہ روٹ کے چلے گئے نا تو عرش کا رحمان ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ تقریباً آج سے 1 عشرہ پہلے کی کہانی ہے۔ میں ایک سفر میں تھا تو مجھے سرے راہ ایک بوڑھا ملا۔ خدا جھوٹ نہ بلائے تو اس بوڑھے کی عمر 80 برس تھی۔ دودھ کی طرح سفید داڑھی تھی، ہاتھ میں عصا، سر پہ کپڑوں کی گٹھڑی ہے، چل چلاتی کڑکتی دھوپ ہے، سارا بدن پسینے سے شرابور تھا۔ گزرتے میرے قدم رک گئے اور میں نے انہیں اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ بوڑھا زخمی ہے، اور یہ زخم کسی پرائے نے نہیں، اپنے نے دیے ہیں۔ میری باتیں تھوڑی سی الجھی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ کہاں کے ارادے ہیں؟ انہوں نے مجھے منزل سے آگاہ کیا۔ میں نے کہا بابا جی قریب ہی تو اڈا تھا، گاڑی پہ بیٹھ جاتے۔ تو آواز تھوڑی سی کمزور ہو گئی۔ مجھے کہتے میرے پاس کرایہ نہیں ہے۔ میں نے کہا بابا جی اپنے بیٹے کو ساتھ لے لیتے۔ جب میں نے بیٹے کا کہا تو بوڑھے کا لہجہ ٹوٹ گیا، چھم چھم آنکھیں برسنے لگی، ہونٹ کپ کپانے لگے، جھکی ہوئی نگاہیں ہیں، اور مجھے فرماتے ہیں مولوی صاحب آج بیٹے نے گھر سے نکال دیا ہے، گھر سے والد کو نہیں بھائی، رب کی رحمتوں کو نکال دیا۔ یہ روٹ کے چلے گئے تو رب ناراض ہو جائے گا، اور اگر یہ راضی ہیں تو اللہ راضی ہے۔ آپ نے علماء سے 1000 بار یہ واقعہ سن رکھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک دن اللہ سے عرض کرتے ہیں یا اللہ جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا؟ تو فرمایا فلاں کسائی۔ دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں اس کا عمل تو ڈھونڈوں، کون سا ایسا عمل جس نے جنت میں میری ہمسائیگی دی۔ دکان پہ آ گئی اور اپنے بارے میں خبر نہیں دی کہ میں اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ اس کے مہمان بنے، اس کے گھر تک گئے۔ دوستو، ایسا نہیں ہوا کہ جب گھر میں داخل ہوئے ہیں تو وہ جوان نظریں چرا کے حجرے میں چلا گیا ہو۔ عموماً جس طرح ہمارے رویے ہیں، 25 کی بوتل 50 کا برگر ماں باپ سے چھپا کے حجرے میں لے جاتے ہیں۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بیوی کی خدمت نہ کرو، ضرور کرو۔ دیکھیے آپ کی خاطر ماں باپ، بہن بھائی، سہیلیاں چھوڑ کے آتی ہیں، اس کی خدمت آپ کے کندھوں پہ ہے۔ لیکن میرا کہنا ہے جو مقدم رشتے ہیں، جنہوں نے پالا پوسا جوان کیا،
یہاں تک لا کے کھڑا کیا، ناراض نہیں ہونا، کیا ہمیں 100 روپیہ ماں باپ سے چھپا کے لے جاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اس کی حیثیت ہی کیا ہے یار۔ خیر، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہم گھر میں داخل ہوئے تو میں نے دیکھا کہ اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا، لکڑیاں جمع کی، آگ جلائی اور اس پہ ہنڈیاں رکھی، اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا، کھانا پک گیا، چارپائی پہ ایک نحیف سی گڑیا تھی، اس کو اٹھایا، نوالے توڑ توڑ کے اس کے منہ میں رکھے۔ جب اس نے کھانا کھا لیا تو وہ بڑبڑانے لگی، کچھ کہنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے یہ کون ہے؟ وہ خدمت عاشقوں کی طرح کر رہا تھا۔ تو سوال کی یہ کون ہے؟ کہا یہ میرے ماں جی ہیں۔ فرمایا یار یہ کچھ کہہ رہی ہیں؟ تو وہ زیر لب مسکرا دیا۔ اس نے کہا کہ میری ماں کہتی ہے اللہ جنت میں تمہیں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس عطا فرمائے۔ وہ کہتا بھائی جان مجھے آپ ہی بتاؤ کہاں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اور کہاں میں؟ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے میں تیرے سامنے کھڑا ہوں۔ خدمت نبی سے ملا رہی ہے بھائی، بہت بڑی دولت ہے، اور جوانوں ان کی قدر ان کی زندگی میں کرو۔ مرنے کے بعد قبرستان جاتے تو جوتے اتار کے جاتے ہیں، پلٹتے ہیں تو الٹے قدم آتے ہیں۔ کاش کہ یہ ادب زندگی میں کیا ہوتا۔ مر گئے تو ختم کے موقع پر آدھے مرنے میں ہم پورے منڈی کے پھل لا کے رکھ دیتے ہیں، کاش کہ زندگی میں کھلائے ہوتے۔ زندگی میں قدر نہ کی، زندگی میں وقت نہ دیا، تو مرنے کے بعد قبرستان بھی گئے الٹے قدم آئے۔ یہ ایک بار آتے ہیں دوبارہ نہیں آئے، اور اگر یہ ناراض گئے نا تو زندگی سے راستہ مانگو گے، زندگی آپ کو راستہ نہیں دے گی۔ یہ بہت بڑی دولت ہے یار، یقین جانو۔ میں تو والدین کو کی مثال بورڈ کے درخت کے ساتھ دیتا ہوں کہ ماں باپ جو ہوتے ہیں یہ بورڈ کے درخت کی طرح ہوتے ہیں۔ میرا تعلق ایک دیہات سے ہے۔ ہمارے دیہاتوں میں جب لائٹ چلی جائے تو ہم چار پائیاں اٹھا کے بورڈ کے نیچے آ جاتے ہیں۔ وہ گنا درخت ہوتا ہے، گرمیوں میں اس کا سایہ ٹھنڈا ہوتا ہے، سردیوں میں گرم ہوتا ہے، نیچے بیٹھنے والے آسودگی محسوس کرتے ہیں، لیکن یہ احساس نہیں ہوتا کہ اس درخت نے اپنے اوپر کتنی دھوپ برداشت کی ہے۔ قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتی ہے۔ اس درخت کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب اس کو کاٹ لیا جاتا ہے، جب ہٹا دیا جاتا ہے۔ مجھے بتائیے جہاں کبھی شجر تھا وہاں چارپائی اٹھا کے بندہ لے آئے، آسودہ ہوگا؟ دیوار کا سایہ ڈھونڈو گے آسودگی نہیں ملے گی۔ جوانوں، ماں باپ بورڈ کے درخت کی طرح ہوتے ہیں۔ یہ سارے زمانے کے دکھ، آزمائشیں، تکلیفیں اپنے اوپر لے لیتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کو تتی ہوا نہیں لگنے دیتے۔ میں رات کا مسافر ہوں، اکثر لیٹ گھر جاتا ہوں۔ رات 2 بجے 3 بجے کسی بڑے شہر سے گزر ہو نا تو فیکٹریوں سے جوان بوڑھے کام سے فارغ ہو کے گھر جا رہے ہوتے ہیں۔ جوانوں کو دیکھ کے مجھے کبھی بھی تعجب نہیں ہوتا، بات سمجھ میں آتی ہے۔ ان کے کچھ خواب سپنے ہیں، ہمسائے کے گھر سے بڑا گھر چاہتے ہیں، ہمسائے کے گھر میں کھڑی گاڑی سے بڑی گاڑی چاہتے ہیں، شہر کا، محلے کا، دیہات کا نمایاں شخص بننے کے لیے جان جوکھوں میں ڈالنا پڑی، 8 سے 18 گھنٹے محنت کی۔ تعجب نہیں ہوتا، تعجب بوڑھوں کو دیکھ کے ہوتا ہے۔ یہ وقت تو آرام کا تھا، خدمت کروانے کا تھا، قدموں میں سخت نہیں چلنے کی۔ 10 بار راستے میں رک کے سانس لیتا ہے، پھر فیکٹری تک پہنچتا ہے، تو اس کو کیا مصیبت پڑی ہے 18 گھنٹے کام کرنے کی؟ پھر یہ خیال بھی روک لیتا ہے کہ پیٹ لگا ہے، اس کے کچھ تقاضے ہیں۔ لیکن جب عمر دیکھتا ہوں کہ منہ میں دانت نہیں، انواع و اقسام کے کھانے پھل نہیں کھا سکتا، یہ بوڑھا اپنی ذات پہ کیا خرچ کرتا ہوگا؟ صبح چائے رس، رات دلیا۔ اپنی ذات پہ 50 روپے خرچ کرنے والا 18 گھنٹے کام کیوں کرتا ہے؟ میں والدین کی عظمت کو سلام کرتا ہوں، ان کے پیش نظر ہوتا ہے
پہلے بچے چھوٹے تھے اسکول پڑھتے تھے، اب کالج میں یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، اب تعلیمی اخراجات بڑھ گئے، انہیں پورا کرنے کے لیے 8 سے 18 گھنٹے محنت کی۔ بوڑھی ماں گھر میں سلائی مشین چلا رہی ہے، نظر والی عینک لگ گئی، فٹ بال سی رہی ہے، کئی بار ہاتھ زخمی ہوئے، شہر میں آ کے پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے۔ ہمیں بڑا دیکھنے کے لیے یہ بوڑھے ہارتے رہے، خود محنت مشقت کرتے رہے، لیکن معذرت سے جوانوں جب ہم بڑے ہوئے، اچھا ان کے پیش نظر ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ ہم پڑھے لکھے نہیں، کل کو ہمارے بچے ہماری جگہ پہ نہ کے کھڑے ہو، یہ ہمیں بڑا دیکھنے کے لیے خود ہارتے رہے۔ اور ہمارا حال پتہ کیا ہے، ماں باپ کو انگلش کا کوئی ٹیڑھا میڑھا لفظ بول دیں تو اولاد مذاق اڑاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں 4 کلاسیں پڑھ لیتے تو آپ کو بات کرنے کا تو سلیقہ ہوتا۔ کبھی ماضی کے اوراق پلٹ کے دیکھو جوانوں، تم تو رات کو لمبی تان کے سوئے ہوتے تھے اور یہ فیکٹریوں میں دھکے کھا رہے ہوتے تھے، یہ پردیس کے دھکے کھا رہے تھے، یہ مستریوں کے پیچھے دابڑے اٹھا رہے تھے۔ آپ کو شہر کا نمایاں جو ہے وہ بیٹا بنانے کے لیے اتنی محنت کی، اور آج ان کا تعارف کراتے ہوئے شرماتے۔ میری دیوار کے متصل میرا ہمسایہ ہے، جوتے گانٹھ گانٹھ کر کے اس نے بچوں کو پڑھایا، بچے لاہور آ گئے اور یہ دیہات سے گنا گڑ وغیرہ سوغات لے کے بچوں سے ملنے گیا تو اس نے اس کے دوست بھی آئے ہوئے تھے، ملاقات کر کے باہر آنے لگے تو کسی دوست نے کہا یہ بوڑھا کون ہے؟ تو اس نے کہا یہ دیہات میں ہمارا ملازم ہے، ماں باپ ہماری خدمت نوکروں کی طرح کرتے ہیں، لیکن نکمی اولاد کو نوکر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور آج تعارف کراتے ہوئے بھی شرماتے ہو۔ مجھے ایک بوڑھا ملا، وہ دانے بون رہا تھا، میں نے کہا بابا جی ہاتھ بھی کام نہیں کرتا، اس عمر میں بھی کام کرتے ہو؟ تو مجھے فرماتے مولوی جی میرا پتر 14ویں کلاس میں پڑھتا ہے۔ اس پیار کو آپ کس ترازو میں تولو گے یار؟ تمہیں بڑا دیکھنے کے لیے خود ہارتے رہے اور آج تم بڑے ہوئے تو ماں باپ چھوٹے ہو گئے۔ ان کی قدر کرو بھائی، یہ دوبارہ نہیں آئیں گے، زندگی راستہ بھی نہیں دے گی۔ اور قدر کی نگاہ سے دیکھنے والے لوگوں کے تذکرے آپ پڑھتے بھی ہو، سنتے بھی ہو۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف منہ کرتے ہیں، قمیض کے بٹن کھولتے ہیں، لمبے لمبے سانس لیتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ انی لا اجد ریح الرحمن، مجھے یمن کی طرف سے یار کی خوشبو آتی ہے۔ وہاں کون تھا بھائی؟ وہاں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ساری زندگی حضور سے ملاقات نہیں ہوئی، شرف صحابیت سے ممتاز نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے خیر التابعین کا لقب پایا۔ یہ اعزاز کیسے ملا؟ ان کی ایک بوڑھی ماں تھی، آنکھوں سے نابینا تھی، پیچھے کوئی خدمت کرنے والا نہیں تھا، خدمت نے روک لیا، اور اعزاز کتنا بڑا نصیب ہوا۔ میرے آقا صحابہ سے فرماتے تمہیں جب کبھی اویس ملے نا تو اس سے کہنا کہ میری امت کی مغفرت کی دعا کرنا۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ مستجاب الدعوات بنو تو ماں باپ کی خدمت کیا کرو۔ بھائی یزید بسطامی ایک بہت بڑا نام گزرا ہے، تصوف کے 10 بڑے اماموں میں ایک امام ہے۔ ایک دن ماں سے کہا ماں اگر ناراض نہ ہو تو اپنے حق معاف کر دو، میری آرزو ہے کہ میں سونے رب کو راضی کر لوں۔ ماں اس بات پہ خوش ہوئی کہ اس نے رب کو راضی کرنے کی مجھ سے اجازت مانگی ہے، ورنہ آج تو حسینوں کے خواب دیکھے جاتے ہیں اور ماں باپ کو ناراض کیا جاتا ہے، محلے برادری میں ذلیل کیا جاتا ہے، لیکن وہ کتنا اچھا لائق بیٹا ہے جو ماں سے کیا مانگتا ہے؟ ماں رب کو راضی کرنا ہے، ناراض نہ ہو تو اپنے حق معاف کر دو۔ صابرہ تھی، کہا شوق سے جاؤ۔ فرماتے جنگلوں میں، بیابانوں میں، ویرانوں میں، غاروں کی تنہائیوں میں سونے رب کا نام لیا، ہستی مٹا دی، اٹھ دی بیندی ٹر دی پھر دی، ستے آتے جاگ دی، نام جپ دی روتے کھپ دی، ویہ سر اس راگ دی، نام جپیاں قرب ملدا، نام دی کر پوری سام، شیشی وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاغ دی۔ اتنا نام لیا کہ ہستی ہی مٹا دی۔ 12 سال بستام کے جنگلوں میں اس کی طلب تڑپ میں بھاگتے رہے۔ فرماتے ایک دن سفر میں تھا، سرے راہ گھر آیا، جی چاہا کہ ماں کی قدم بوسی کرتا چلو، سردیوں کی ٹھٹھرتی راتیں ہیں۔ فرماتے دستک دینے لگا تو مجھے ایک شور سنائی دیا گیا کہ با یزید ٹھہرو، اگر ماں کو سکھ نہیں نہ دیا تو دکھ بھی نہ دو۔
یہ وقت ان کے آرام کا ہے. یہ آواز ہمسائے کی تھی؟ یہ آواز کسی فرشتے کی تھی؟ نہیں بھائی، یہ اپنے ضمیر کی آواز تھی. فرماتے اس خیال سے ٹھہر گیا کہ ماں جب بیدار ہوگی قدم چوم کے منزل کی طرف بڑھوں گا. ساری رات دروازے کے پاس کھڑے رہے. تہجد کا وقت ہوا، نالی سے پانی باہر آیا. جان گئے کہ ماں بیدار ہو گئی ہے. دستک دی، ماں باہر تشریف لائی. بیٹے کو دیکھا. فرماتے کہ میرے تن پہ پیرہن پھٹا تھا، میری ایڑیاں بھی پھٹی تھی، میری داڑھی میں راکھ اٹی تھی. ماں نے دیکھا کلیجہ پسیج آیا. یوں ہاتھ اٹھا لیے، کہا مالک میں نے بایزید کو تیری راہوں میں بھیجا تھا، تو نے ابھی تک اس کو اپنا قرب نہیں عطا کیا. بایزید کہتے واللہ یہ ماں کے میٹھے بول تھے کہ میری ایک تصوف کی منزل جو چلوں اور مراقبوں سے بھی حل نہیں ہو رہی تھی، ماں کے ہاتھ اٹھنے کی دیر تھی کہ میری رکی ہوئی منزل اسی وقت حل ہو گئی. آپ فرماتے مالک میں تجھے جنگلوں سے ڈھونڈ رہا ہوں، تو میری ماں کے پاس رہتا ہے. جس نے جو پایا ہے خدمت سے پایا ہے. ابن کثیر میں نے ایک واقعہ پڑھا، پچھلی امتوں کا تذکرہ ہے. ایک بوڑھا 4 بیٹے رکھتا تھا اور بوڑھا خود زندگی موت سے لڑنے لگا. بولو براز چارپائی پہ جو سب سے چھوٹا تھا اس نے بھائیوں کو جمع کیا. کہا دیکھیے والد اس وقت زندگی موت سے لڑ رہے ہیں، انہیں خدمت کی ضرورت ہے، تو عجیب سا فیصلہ ہے، اگر منظور ہے تو بات ابھی چھیڑ لیتا ہوں. کہا بولو. کہا اگر والد کی خدمت میں کروں تو وراثت کا حقدار میں نہیں ہوں، مجھے حصہ نہیں ملے گا، اور اگر آپ کرو تو آپ کو نہیں ملے گا. تینوں بھائیوں نے نظریں ملائی، دولت کے بھوکے تھے. انہوں نے کہا باپ تمہارا دولت ہماری. وہ دولت لے اڑے اور اس نے تا دم آخر جب تک باپ زندہ رہا خدمت کی اور عاشقوں کی طرح کی. ہمارے دیہاتوں میں جب ہمارے بوڑھے ہم سے راضی ہوتے ہیں نا تو ایک دعا دیتے ہیں کہ جب اترتے نو ستئی خیران. بوڑھا مرنے لگا تو لبوں پہ یہ کلمات تھے، میں راضی ہوں، جس کا باپ راضی اس کا رب راضی. دنیا سے باپ چلا گیا. ایک شب سویا، ایک اللہ والا ملا. کہا بیٹے فلاں شجر کے نیچے 100 درم پڑا ہے، اٹھا لاؤ. سوال کیا اس میں برکت ہے؟ کہا برکت نہیں ہے، کیونکہ کثرت اور ہے، برکت اور ہے. فرماتے میں نے وہ خواب اپنی بیوی کو سنایا تو انہوں نے کہا کہ حالات آپ کے سامنے ہیں، گھر میں ایک وقت کا ہے اور ایک وقت کا نہیں فاقے. کہا اس میں برکت نہیں، میں جاؤں گا نہیں. دوسرے دن پھر ملے، کہا 10 درم ہے بیٹا. کہا برکت؟ کہا نہیں. تیسرے دن ملے، کہا وہاں 1 درم پڑا ہے. کہا اس میں برکت ہے؟ کہا ہاں اس میں برکت ہے. فرماتے ہیں کہ میں گیا، وہاں سے درم اٹھایا، بازار چلا گیا. وہاں ایک دکاندار آواز دے رہا تھا 1 درم میں 2 مچھلیاں گھر لایا، پیٹ چاک کیے، ان سے قیمتی موتی نکلے. فرماتے ایک موتی لے کے میں بازار آیا. وہ بلا زمانہ تھا، آج تو دا لگا لیتے ہیں نا. تو کہتے مجھے سنار نے کہا کہ پورے بازار میں اس موتی کی کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا، اتنا قیمتی تھا. بات سے وقت تک پہنچی. اس نے جواہری بلائی. ایک موتی کی قیمت کیا تھا بھائی؟ 10,000 درم، 20,000 درم، 25,000 درم. نہیں میرے بھائی، 1 درم کی قیمت، ایک موتی کی قیمت 30 خچر، ان پہ جتنا سونا لاد دیا جائے قیمت ہے بھائی. سونا گھر لے گیا. بادشاہ نے دوبارہ طلب کیا، پوچھا تیرے پاس اور کوئی موتی ہے؟ کہا ہاں اسی معیار کا ہے. کہا بیچتے ہو؟ ہاں بیچتا ہوں. کیا لوگے؟ کہا ریٹ بدل گیا. کہا اب کیا مانگتے ہو؟ کہا ڈبل لوں گا. دینے کے لیے تیار ہوا. 60 خچروں پہ سونا لاد کے دے دیا گیا. یقیناً اس شہر کا بادشاہ کے بعد سب سے امیر شخص وہ ٹھہرا. کون؟ جس نے بوڑھے باپ کی اوے دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتی، یہ ٹگئی سب کچھ نہیں ہوتے. ماں باپ بہت بڑی دولت ہوتی ہیں، اور لیکن ہمارا حال کیا؟ یہ وراثت تقسیم ہوتی ہے تو بھائی جھگڑتے، فلاں فیکٹری میری، فلاں کارخانہ میرا، فلاں گھر میرا. لیکن جب ماں باپ کی باری آتی ہے تو اس وقت بھی تماشا دیکھنے والا ہوتا ہے. بچپن کا جھگڑا بڑا خوبصورت ہوتا تھا، ماں میری ہے باپ میرا ہے. کاش کے یہ نالائق بڑھاپے میں ماں باپ کے ساتھ یہی سلوک کرتے. لیکن جب ماں باپ کی باری آتی تو ہر بیٹا نظریں چڑھاتا تھا. کوئی کہتا ہے میرا گھر چھوٹا ہے، میرے بچے زیادہ ہیں، میرے خرچے زیادہ ہیں. یہ بات کرتے شرم نہ آئی؟ اور کبھی ماضی کی اور رات پلٹو، 5 بھائی تھے تم یار، 7 بھائی تھے تم، اکیلا کفیل تھا، کمانے والا تھا. ایسا تو نہیں ہوا کہ 4 کو دارالرحمان میں چھوڑ آیا ہو کہ مجھ سے نہیں ان کا بوجھ اٹھایا جاتا.
ہمارے سٹیٹس کا بھی خیال رکھا، ہماری ضروریات کو پورا کیا. ہم نے تو خواہش کر دی ابا یہ چاہیے، لیکن بچوں کو کیا پتا تھا کہ پوری دہاڑی لگتی اتنے پیسے جمع کرنے میں. لیکن تمہارے خواب، تمہارے سپنے پورے کیے. اور آج باپ کے لیے چارپائی کے لیے جگہ نہیں، 2 وقت کا کھانا نہیں باپ کے لیے. آج کہتے ہو کہ 4 مہینے میرے یار نکلوا دے. کوئی بیٹا کہتا ہے یہ بوڑھا کھانستا ہے تو میرے بچوں کی نیند خراب ہوتی ہے. مکافات عمل ہے بھائی. اگر آج ماں باپ کو دھکے دو گے، آج خدمت سے جی چراؤ گے، تو کل کو اولاد تمہاری بھی ہے. اور اس دن کے لیے تیار ہو جانا کہ جب بچے دھکے دے کے تمہیں گھر سے نکالیں گے. ان کی قدر کرو یار، ان کی زندگی میں کرو. یہ ناراض کے تو عرش کا رحمان ناراض ہو جائے گا. میرے کریم آقا فرماتے ہیں الا انبئکم باکبر الکبائر. صحابہ میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ عرض کی آقا ارشاد فرمائیے. فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، وقول الزور، جھوٹی گواہی دینا. بڑے گناہوں میں گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے. ترمذی کی روایت، ابو ہریرہ راوی، باب الفت میں یہ روایت موجود ہے. آقا فرماتے جب میری امت میں 15 بری خصلتیں آ جائیں گی، ریحن حمراء، امت انتظار کرے سرخ آندھیوں کا، وزلزلات، زلزلوں کا، انہیں زمین میں دنسا دیا جائے گا اور آسمان سے بھی تابڑ توڑ حملے ہوں گے. وہ 15 بری خصلتیں کون کون سی ہیں؟ فرمایا عزت تخذ الفیء دولا، فرمایا جب حکمران طبقہ سرکاری خزانے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دے گا. والامانۃ مغنما، جس کے پاس امانت رکھی جائے گی وہ ذاتی مال سمجھ کے ہڑپ کر جائے گا. والزکاۃ مغرما، مالدار لوگ زکات دینا چھوڑ دیں گے. وَتُوَلِّمُ لِغَيْرِ الدِّينِ، علماء دین دنیا کے طلبگار بن جائیں گے. وَأَطَاعَ رَجُلُ امْرَأَتَهُ، آدمی بیویوں کے فرما بردار ہوں گے. وَأَقَّ أُمُّهُ، ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے. وَأَدْنَى صَدِيقَهُ، دوست کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے. وَأَقْصَى أَبَاهُ، باپ کے ساتھ بد سلوکی کریں گے. وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، شرابیں عام ہوگی. اس امت کا اول آخر پہ لان تان کرے گا. یہ گانے والی رنڈیاں عام ہوگی، موسیقی کے آلات عام ہوں گے. تو پھر کیا ہوگا؟ سرخ آندیاں چلیں گی. پھر کیا ہوگا؟ زلزلے آئیں گے. پھر کیا ہوگا؟ آسمان سے تابڑ توڑ حملے ہوں گے. پھر کیا ہوگا؟ اللہ انہیں کھینچ کے زمین میں لے جائے گا. کب جوانوں؟ جب اولاد نالائق ہو جائے گی، نافرمان ہو جائے گی. کب جوانوں؟ جب ماں باپ اولاد کے رویوں سے نالاں ہوں گے. ایک صحابی نے کہا حضور قیامت کب آئے گی؟ کوئی نشانی ارشاد فرمائیے. تو میرے رسول فرماتے ہیں جب مائیں ذلیل ہو جائیں گی تو قیامت آ جائے گی. اور یہ گھر گھر کی کہانی ہے. مجھے ایک خاتون ملی، میں نے اترا ہوا چہرہ دیکھا تو سوال کیا خیریت؟ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. کچھ آنسو تھمے تو میں نے پھر کہا خیریت تو ہے؟ تو مجھے فرماتی آج بیٹے نے منہ پہ تھپڑ مارا ہے. میرا ہاتھ پکڑ کے سر پہ رکھا، قریب تھا کہ پھٹ جاتا. اس نے یہ میری باتیں سوشل میڈیا سے سن لی. میری ملاقات دوبارہ ہوئی تو میں نے برستی آنکھیں پھر دیکھی. میں نے کہا اس نالائق نے پھر مارا ہے؟ کہا اس نے نہیں مارا، تیری باتوں نے دکھی کیا ہے. میں نے کہا میں نے آپ کو کیا کہا ہے؟ اس نے کہا میں نے سنی ہے یہ باتیں اور بہت لوگ سامنے بیٹھے تھے اور مجھے خوف سا آنے لگا کہ اتنے لوگوں میں سے کسی نے میرے بیٹے کو بد دعا نہ کہی دی ہو. اور میں نے کہا ظالم تو گالیاں دے رہا ہے، ظالم تو تھپڑ مار رہا ہے اور وہ تیری زندگی کی بھیک مانگ رہی ہے. یہ ہے رویے اولاد کے. فرمایا دوست کو دیکھ کر باہیں پھیلائیں گے، باپ کو دیکھ کے رستہ بدل لیں گے. میرے آقا فرماتے یار آئے گا، کنڈا کھڑکائے گا، جہاں جی چاہے گا لے جائے گا. بوڑھی ماں بوڑھا باپ کہہ رہا ہوگا پرواہ نہیں کریں گے. کیا آج وہ زمانہ آنی ہے؟ آج ماں باپ ڈرتے ہیں اولاد سے. پہلے ڈر یہ ہوتا تھا کہ یہ کہیں گھر چھوڑ کے نہ چلے جائیں، یہ کھانا کھانا نہ چھوڑ دیں. لیکن ظالم کھانا اچھے ہوٹلوں سے لا کے سامنے بیٹھ کے کھاتے. اب ماں باپ کا یہ ڈر نہیں گھر چھوڑ دیں گے کھانا نہیں کھائیں گے. اب ماں باپ کا ڈر یہ ہے کہ کہیں منہ پہ تھپڑ نہ مار دیں. اپنی آواز کو پست رکھو یار ان کے سامنے.
میرا کہنا تم بہت بڑے علامہ ہو، بہت بڑے مفتی ہو، بہت بڑے پیر ہو، بہت بڑے سیاستدان ہو، جب گھر آؤ نا تو یہ سارے سٹار اتار کے آیا کرو. گھر آؤ تو وہی 25 سالہ پرانا ببلو بن کے آیا کرو، وہ پپو بن کے آیا کرو جو ماں تمہیں بچپن میں کہا کرتی. لیکن ہم گھر میں بھی علامہ صاحب ہوتے تھے. آج بھی ماں، آپ بوڑھے ہو جو، آپ 5 بچوں کے باپ ہی کیوں نہیں، ماں جب گھر سے رخصت کرتی تو کہتی سڑک دھیان سے کراس کرنا، کسی سے لڑنا نہیں ہے، جلدی گھر آنا. تو ان کا پیار تو دیکھو، کسی ترازو پہ تول سکتے ہو؟ ان کی قدر کرو یار، یہ نہیں آئیں گے دوبارہ. میرے رسول قولن فرماتے ہیں کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے ہے. اور پھر امن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے بھی دکھایا. مصلی امامت پہ کھڑے ہیں، آنکھیں برسنے لگی، اور کیا فرماتے؟ کاش کہ آج میں محمد کی ماں زندہ ہوتی. یہ مکی دور نہیں، یہ مدنی دور ہے. یہاں آداب کی آیتیں اتر گئی، یہاں صحابہ کتار اندر کتار کھڑے ہیں. یہ مکی نہیں، مدنی دور ہے. یہاں جو ہے وہ صحابہ کتاروں میں کھڑے ہیں اور حضور کو ماں یاد آ گئی. یار جس نے دکھوں کا دور دیکھا ہو نا، خوشحالی آئی تو انسان آرزو کرتا ہے کاش وہ ہوتے تو میرے سر پر عزت کی دستار دیکھتے. مثال سے کرنے لگا، میرے ایک دوست نے گاڑی لی، میں نے مبارکباد پیش کی تو اس کی آنکھیں بھر آئی. میں نے کہا یہ خوشی کے آنسو ہے یا ماضی کی کچھ یادیں ہیں؟ تو اس نے کہا ایک زمانہ تھا کہ میری ماں بیمار ہو گئی اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ماں کو گاڑی پہ بٹھا کے ہاسپٹل لے جاتا. وہ کہتا ہے ماں کو گدھا گاڑی پہ بٹھایا اور ماں راستے میں ہی زندگی کی بازی ہار گئی. وہ کہتا ہے آج سب کچھ ہے، ماں نہیں ہے. میں 1997 میں ثاقب صاحب سے دین سیکھنے گیا. میری ماں نے کہا بیٹے میں بھی آپ کو جس طرح یہ لوگوں سے کلام کرتے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے، تو بھی اسی طرح کا مبلغ بنے. یہ آرزو تھی ان کی. 2 سال بعد دائی اجل کو لبیک کہہ گئی. راضی ہیں ہم اللہ کی رضا پہ، لیکن جانے والے تڑپاتے بڑا ہیں. وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ مرنے والے یہ بات کیا جانے، جینے والوں پہ کیا گزرتی ہے. اپنوں کے بغیر زندگی بڑی ادھوری ہوتی ہے. وہ خواب تھا ان کا. اللہ نے الحمدللہ اس کی توفیق سے پورے پاکستان میں جاتا ہوں، عزتوں سے نوازا بھی جاتا ہوں. لیکن کبھی کبھی آرزو مچلتی ہے، کاش میری ماں ہوتی، میں لوگوں سے گفتگو محو کلام ہوتا اور وہ پردے میں بیٹھ کے مجھ سے رسول اللہ کی باتیں سنتی. میرا قد کس قدر بڑھ جاتا. انسانی فطرت ہے، وہ آرزو کرتا ہے کاش آج میرے ماں باپ ہوتے. غربت کا زمانہ یاد آتا ہے یار. کبھی کھانے کے لیے ایک وقت کا ہوتا تھا، ایک وقت کا ہوتا نہیں تھا. اچار سے روٹی کھاتے تھے، اور آج دسترخوان پہ انواع و اقسام پہ کھانے ہیں، پھل ہیں. انسان ڈھونڈتا ہے کاش ہوتے تو یہ جو ہے نا وہ ریل بھی دیکھتے. کبھی محلے میں کوئی جانتا نہیں تھا، آج پوری دنیا میں نام ہے. کبھی پاس سائیکل نہیں تھا، آج جہازوں کا سفر ہے. تو انسان نے ڈھونڈتا ہے کاش ہوتے تو وہ یہ عزت کی دستار میرے سر پر دیکھتے. یہ انسانی فطرت ہے. اور یار میرے رسول مصلی پہ کھڑے ہیں، بچھڑی ماں یاد آ گئی. اور ماں کب بچھڑی تھی؟ جب میرے حضور کی عمر 6 سال تھی. ابوا نامی ایک بستی آئی جہاں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آ کے ٹھہرتی ہیں. آپ کو بخار نے آ گھیر لیا، بخار تلخ تھا. آپ جان گئی کہ یہ میری جان لے لے گا. وقت رخصت ام ایمن سے کہا کہ میرے بیٹے محمد کو باحفاظت امیر قریش تک پہنچا دینا، اور فرمایا بیٹے میرے پاس آ جاؤ. ادھر بچپنے کی معصومیت، پیشانی میں نبوت کا نور. ماں بیٹے میں خوب سی جاتی ہے. 2 باتیں کی اور پھر ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں سو گئی. فرماتی بیٹے کلو حیّن میتن، کلو جدید بالن، کلو کبیر یفنا، وانا میتتن وذکر باکن وولدت طہرا. فرمایا بیٹے ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے. فرمایا بیٹے میں بھی جا رہی ہوں، لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا. وہ اس لیے کہ میں تیرے جیسا پاکیزہ اور ستھرا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں. سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی، موتی فضا میں بکھر گئے. حضور ماں سے لپٹ کے رونے لگے اور کہتے امی آپ کیوں نہیں بولتی، آپ آنکھیں کیوں نہیں کھولتے. ہنستا چمن خاموش ہے، جانے والے نہیں آتے، لیکن کچھ جانے والے ایسے ہوتے ہیں جو دلوں میں دھڑکن بن کے رہتے ہیں، خوشبو ہوتے ہیں، پاس پاس رہتے ہیں. ماں سے لپٹ کے رونے لگے. پھر اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بنائی، اس پہ آنسو کا جھڑکاؤ کیا. جہاں تک ماں نظر آتی رہی
میرے رسول پلٹ پلٹ کے ماں کی قبر کو دیکھتے ہیں. ام ایمن کہتی ہے کہ میں حضور کو لے کے پہاڑ سے نیچے آئی تو پیچھے پلٹ کے دیکھا تو حضور میرے ساتھ نہیں تھے. فرماتی میں پھر دوبارہ پہاڑ پہ چڑھی اور میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں, حضور ماں کے سرانے کھڑے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے امی جی آپ تو جانتے ہو کہ میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. ام ایمن کی جان نکل گئی, حضور کو سینے سے لگا لیا. آقا فرمایا کرتے تھے ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں لگتی ہے. مصلی پہ کھڑے ہیں, وہ یادوں کے دریچے واہ ہوئے ہیں, وہ بچھڑی ماں کا وہ وقت یاد آیا اور آنکھیں برسنے لگی اور صحابہ سے کلام کیا. فرمایا صحابہ کاش کہ آج میں محمد کی ماں زندہ ہوتی, میں تمہیں نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا, اس میں سورۃ فاتحہ کی قرات بھی کر چکا ہوتا. میری ماں کو مجھ سے کوئی کام یاد آ جاتا, وہ مسجد نبوی کے دروازے پہ آتی, چلمن سرکاتی, میٹھے اور مد بھرے لہجے میں کہتی ابن محمد, بیٹے محمد میری بات سنو. حضور فرماتے میں نماز توڑ کے پہلے اپنی ماں کی بات کو سنتا. دوستو یہ بڑے پیارے رشتے ہیں یار, یہ دوبارہ نہیں آتے. ان کی قدر کرو جوانوں, ان کی زندگی میں کرو. میرا کہنا ہے بھائی, مانا کہ آپ بڑے ہو گئے ہو, آپ شادی شدہ ہو, اب محبت ڈیوائیڈ ہو گئی, بچے ہیں, بیوی ہے, رشتے ہیں, وقت دینا چاہیے ضرور دو, لیکن میں کہتا ہوں 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ اپنے ماں باپ کے لیے نکالا کرو یار. اس میں بیٹھ کے گپ شپ لگایا کرو, ان کے پاؤں دبایا کرو, ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا کرو, ان سے مشورہ لیا کرو. ماں باپ پتہ ہے کب مرتے ہیں؟ جب اولاد توجہ نہیں دیتے. ماں باپ کام کرنے کے قابل نہیں رہے یار, آج انہیں ضرورت ہے تمہاری, لیکن ہم نے نظر انداز کیا اور بچے سمجھتے شاید ماں باپ ہماری راہوں میں اس لیے بیٹھے ہوتے ہیں, ہم بہانہ یا ہفتے بعد 500,000 روپیہ دیتے ہیں اس لیے ہمارا انتظار کرتے ہیں. اور یہ آپ کے 500,000 کے بھوکے نہیں ہوتے بھائی, زندگی میں انہوں نے بڑا پیسہ کمایا ہوتا ہے اور وہ بھی اپنی ذات پہ نہیں خرچ کیا ہوتا یار. یہ تو کام سے فارغ ہوتے, ریڑی سے کچھ جی چاہتا ہے کچھ چیز کھانے کو تو لیتے تو آپ کے منموہنے چہرے سامنے آ جاتے تھے. وہ کہتے چلو بچوں میں بیٹھ کے کھائیں گے, وہ تو اکیلے بھی نہیں کھاتے, آج چھپا کے لے جاتے ہو. اور یہ آپ کے پیسوں کے بھوکے نہیں ہوتے, یہ صرف انتظار کرتے ہمارے بچے ہمارے پاس بیٹھے, ہمارے ساتھ گپ شپ لگائیں. لیکن ہم نے ماں باپ کو تنہا چھوڑ دیا. گزرے راستے میں اگر آگے تو سلام لے لیا, ورنہ جا کے حجرے میں تالا کنڈی لگا کے اندر چلے گئے. یہ ہمارے رویے ہیں. آپ ماں باپ کو وقت دو. دیکھو ہفتے میں 1 دن بچوں کے لیے رکھا نا, میں کہتا ہوں اپنے ماں باپ کے لیے بھی رکھو. اپنے والد کو پرانے دوستوں سے ملانے لے جایا کرو, کبھی کبھی باہر سے کھانا کھلا لایا کرو, ان کے لیے پھول لایا کرو, کپڑے لایا کرو, تحائف لایا کرو, ان سے مشورہ لیا کرو. لیکن ہم ایسا نہیں کرتے. ہم نے ماں باپ کو وقت نہیں دیا, ہمیں انہیں تنہائی میں پھینک دیا. آپ آج سے وقت دینا شروع کر دو, یقین جانو زندگی میں نشہ پیدا ہو جائے گا, زندگی گزارنے کے مزے آ جائیں گے آپ کو. بڑی سے بڑی مشکل ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا شرف ہے کہ آپ کے راستے کی رکاوٹ نہیں بنے. لیکن ہم نے ماں باپ کو تنہا چھوڑ دیا. ان کی قدر کیجئے گا, نہیں آئیں گے دوبارہ. ان کے ساتھ وقت گزارا کریں, انہیں باہر گھمانے پھرانے کے لیے لے جایا کریں. اور مجھے ایک بوڑھا ملا, میں بیان سے فارغ ہوا تو سامنے بیٹھے تھے, بارش تھی, رونے لگے. مجھے کہتے مولوی جی ایک مسئلہ پوچھنا ہے. میں نے کہا فرمائیں. مجھے کہتے جس نے ماں دیکھی نا اس کا کیا بنے گا. کہیں بچپن میں ماں بچھڑ گئی, آج آرزو کرتا ہے کاش ہوتی تو خدمت کرتا. مجھے نلائق نکمے بیٹے یاد آ گئے جنہوں نے اپنے ماں باپ کو گھروں سے نکال دیا, دھکے دے کے نکال دیا. ماں باپ بہت بڑی دولت ہے. آخر پہ 1-2 بات عرض کر کے گفتگو سمیٹ لیتا ہوں. کسی نے واصف علی واصف سے کہا تھا کہ حضرت اگر ماں باپ نہ ہو تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہے کہ وہ قبروں میں آسودہ ہو. کوئی عمل ہے؟ عمل لیتے جائیے بھائی, زندگی بڑی خوبصورت گزرے گی. تو آپ نے فرمایا ہاں ہے عمل ایک ایسا. کہا کیا؟ کہا ماں باپ جو پیچھے اولاد چھوڑ جاتے ہیں نا, فرمایا ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو. اس مجمع میں اگر کوئی بھائی امیر ہے, کچھ امیر ہوں گے, کچھ بھائی غریب ہوں گے, امیر بھائی اپنے غریب بھائی کی کفالت اپنے کندھوں پہ لے لے. لیکن ایسا نہیں ہوتا.
ایک گھر میں انواع و اقسام کے کھانے پکتے، باقی بچ جانے والا کتوں کے آگے ڈال دیا جاتا ہے، اور دوسرے بھائی کو پتہ ہے کہ میرے بھائی کی آج دہاڑی بھی نہیں لگی، اس کے گھر میں فاقے ہیں، لیکن اس کی طبیعت چاہتی کہ یہ میرے آگے آگے دامن پھیلائے، ساری زندگی میرے سامنے بیکاری بن کے رہے۔ میں اس شخص کو جانتا ہوں جو 5 فیکٹریوں کا مالک ہے، اسی فیکٹری میں اس کا بھائی ملازم ہے، بھتیجے گالیاں بھی دے دیتے تھے۔ اوہ اگر آپ امیر ہو، اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں کہ میں بڑا سیانہ ہوں، میں کاروبار کو جانتا ہوں۔ وہ میاں صاحب نے کہا نا، بے وقوفاں دے نوکر ویکھے دانش مند سیانے، وہ بھائی اللہ کی تقسیم، اللہ نے آپ کو زیادہ دیا ہے۔ اور اشفاق احمد کہتے ہیں اللہ کے دیے سے دینا، کون سا پلے سے دینا ہے۔ اور کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، بلکہ اکثر لوگوں کا مزاج ہے کہ مشکل وقت کے لیے جو نا وہ سنبھال کے رکھ لو۔ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، اس نے کہا سنبھالو نہیں، بلکہ مشکل وقت اگر کسی بھائی پہ آیا نا تو وہ پیسہ اس پہ لگا دو، مشکل وقت آئے گا ہی نہیں۔ لیکن ہم نے سنبھال کے رکھا۔ اور یار اس مجمع میں اگر کسی کی بہن غریب ہے تو وہ اپنی بہنوں کا خیال رکھے یار، لیکن غریب بہن تو بھائی کے پاس رشتہ لینے آ جائے نا تو بھائی کہتا تجھے جرت کیسے ہوئی، تو اپنی اوقات تو دیکھ، تو میری بیٹی کو 2 وقت کا کھانا نہیں دے سکتی، اور رازق تو ہے یار۔ ہمارا کہنا ہے بہنیں ولی بنا دیتی ہیں، بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہیں، ساری زندگی بھائیوں کے لیے ہاتھ اٹھے رہتے ہیں۔ یہ تو بیچاری چھٹیوں میں بھائیوں سے ملنے آ جائے نا، ماں باپ نہ ہو، جب بچوں کو چھٹیاں دیں دوسرے دن ہی گھر بھیج دی جاتی ہے۔ ہمیں کبھی بہنوں کی یاد بھی نہیں آتی، 6 مہینے ہو گئے ہمارے گھروں میں نہیں آتی تھی، کبھی کال کر کے نہیں حال پوچھا یار، کبھی ان کے پاس نہیں گئی، کبھی پاس بلایا نہیں، اور یہ اداس رہتی ہیں آپ کے بغیر یار۔ انہیں بچپن کی وہ ساری یادیں یاد ہوتی ہیں کہ ہم اکٹھے بیٹھتے تھے، ایک ہی بستر پہ لیٹتے تھے، ایک جگہ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، بھائیوں کو لوریاں بہنیں دیتی تھی۔ یہ کیسے ظالم بھائی ہے، اتنے سخت دل ہو گئے بھائی، آج بہنوں کی یاد نہیں آتی۔ اور بچوں کے دل میں خالہ کا پیار ہوتا ہے، پھوپھوں کا پیار کیوں نہیں آتا؟ یہ سکھانا پڑتا ہے بھائی، عزت دیں گے تو بچوں کے دلوں میں عزت پیدا ہوگی نا۔ اپنی بہنوں کا خیال رکھا کرو، ان کے پاس جایا کرو، انہیں اپنے پاس بلایا کرو، ان کی خدمت کیا کرو۔ اگر چاہتے ہو کہ ماں باپ قبروں میں آسودہ ہو، وہ ایک بہت بڑا مذہبی اسکالر ہے، میں نے ان کا لیکچر سنا تو ان کی بات بڑی دل کو لگی، بات سمیٹ لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میرے پاس ایک شخص آیا، زندگی موت سے لڑ رہا تھا، اس کو بلڈ کینسر تھا، تو مالی پوزیشن بڑی اچھی تھی اس کی۔ وہ کہتا ہے میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے شفا دے دے۔ پوچھا کہاں سے ہے؟ وہ کہا لاہور سے۔ آبائی شہر پوچھا، کہا فیصل آباد۔ کہا وہاں کوئی عزیز ہیں؟ کہا ہاں وہاں چچا تائے رہتے ہیں۔ پوچھا ان کی مالی پوزیشن کیسی ہے؟ کہا وہ سب غریب ہیں۔ اگلی بات سنیے، کہا ملاقات کیے کتنی دیر ہو گئی؟ کہا 20 سال ہو گئے۔ غریب رشتہ دار بھی نہیں ہوتا۔ کہا تیرا علاج آج سے شروع ہوتا ہے۔ کہا کیا کرنا؟ کہا 20 دن ان لوگوں میں گزار کے آؤ، ان کی زندگی سے کچھ دکھ کم کرو، بھوکوں کو کھانا کھلانا، برہنہ کو لباس دینا، پیاسے کو پانی دینا، پیادہ کو سواری دینا، کسی کو ٹریکٹر لے دینا، کسی کے حل ٹھیک کروا دینا، کسی کا ٹیول بنا دینا، تیرے لیے مشکل کوئی نہیں، ان کی زندگی سے کچھ دکھ کم کر کے آ۔ وہ کہتے 20 دن بعد واپس آیا تو انہوں نے کہا دوبارہ بلڈ جو نہ دوبارہ ٹیسٹ کرو۔ جب دوبارہ ٹیسٹ کروایا تو اس کو بلڈ کینسر نہیں تھا۔ بھائی جان، جہاں دوا کام نہیں نہ آتی وہاں دعائیں کام آتی ہیں، اور دعائیں کروایا نہ کرو، دعائیں لیا کرو، کام ایسے کرو کہ کلیجے سے آواز آئے۔ میرے رسول فرماتے ہیں اگر عمر میں رزق میں برکت چاہتے ہو تو صلہ رحمی کیا کرو، اور تمہاری صلہ رحمی کے سب سے زیادہ مستحق تمہارے اپنے بہن بھائی ہیں۔ اپنوں کا خیال رکھا کرو یار، ان کے گھر کے حالات سے آگاہ رہا کرو۔ مرنے کے بعد تو کفن لے کے آ جاتے ہو، مرنے کے بعد کل 10ویں 40ویں کی روٹیاں تو پکاتے ہو، کاش کے زندہ کو جو ہے نا وہ اچھے کپڑے پہنائے ہوتے، کاش کے زندہ کو کھانے کھلائے ہوتے یار، زندگی میں قدر کی ہوتی تو اس کا اجر تھا اللہ کے ہاں۔ ماں باپ کی قدر زندگی میں ہے، چلے جائیں تو جو عزیز رشتے چھوڑ جاتے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ میرے رسول فرماتے ہیں جو جمعہ والا دن ماں باپ کی قبروں پہ جاتے ہیں اللہ ہفتے کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ دنیا سے چلے گئے ہیں تو قبرستان جایا کرو اور جا کے ان کی بخشش و مغفرت کے لیے دعائیں کیا کرو۔